But in جیسا any آپ case, صاحب میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا. دیکھیں نا پیچھے سر تھینک یو سو مچ سر, بہت ہیلدی کنورسیشن رہا, اور میں سر ہاں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. I really appreciate you as well, sir. نیکسٹ ٹائم ہم یہ کریں گے کہ آپ یہ جو ہے کہ کسی ایتھیسٹ کے سامنے خدا کو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں, آپ اسپیسیفکلی یہی کوشچن لے کے آئیے گا, ہم صرف اسی پہ بات کریں گے. اس میں سر میری یہ ڈبیٹ کنیکٹڈ ہے, تو میں یہی کوشچن لے کے آؤں گا, یہ کنیکٹڈ ہے اس سے ایکچولی. اسی سے ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ. جی جی جی, تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ حافظ. رائٹ, بہت بہت شکریہ. یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہماری جو انگیجمنٹس ہیں وہ سب کے ساتھ چلتی رہیں. ریلی ریلی اپریشیٹ دیٹ, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, ہمارے ایک بھائی کہہ رہے ہیں مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا. اچھا, ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا, میں جلدی میں آپ کو لیتا ہوں, لیکن کوشش کیجیے گا میرے بھائیوں کہ اگر آپ جلدی آپ بات ختم کر سکیں, اس لیے کہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم جتنے اپوزنگ ویوز ہیں ہم ان سے بات کریں. رائٹ, ابھی تھے عاقب الرحمان صاحب. کہاں پہ ہیں عاقب الرحمان صاحب؟ آپ یہاں پہ ہیں جی. عاقب الرحمان صاحب السلام علیکم, ویلکم آن بورڈ جناب, فرمائیے گا. عاقب الرحمان صاحب, آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آ رہی ہے, فرمائیے گا جناب, کیا کہنا چاہتے ہیں عاقب بھائی؟ آنیسٹلی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں آڈینس میں دیکھتا ہوں, اگر آپ کی آواز آ رہی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ پرابلم میرے اینڈ پہ ہوگا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا کامنٹ مجھے نظر آ رہا ہو. نہیں آ رہا ہے آکے بھائی, بہت معذرت چاہوں گا میں آپ سے. آپ بیک اینڈ پہ رہیے گا, دوبارہ سے دیکھیے گا اپنا انٹرنیٹ کنیکشن, آپ کوئکلی ٹیک اے لک. رائٹ, شیخ عمر صاحب میرے ساتھ ہیں جی. شیخ عمر الانصاری صاحب, ویلکم آن بورڈ جناب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسر بھائی, آئی لو یو. I love you back, brother. With heart. You are doing wonderful job. Thank you, بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی میں بھی اسٹریم کر کے آیا ہوں اسلامک اویکننگ پہ, الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے کی. تو میرا دوسرا چیپٹر چل رہا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ابھی میں کنٹینیو کر چکا ہوں کام کرنا, بس آپ بھائیوں کی دعائیں چاہیے انشاءاللہ. تو نہیں, اللہ تعالیٰ جی, بہت جزائے خیر دے, جزائے کثیر دے آپ کو. جزاکم اللہ خیر. میرے پاس بھی کویشچنس آتے رہتے ہیں, تو چونکہ میرے پاس آپ کا ای میل ایڈریس ہے, اور کچھ تو کویشچنس ایڈریس ہو جاتے ہیں سنتے سنتے بھی, کیونکہ میں ان کی طرح ہوں کہ مجھے آپ کو زیر کرنا ہے یا ڈیفیٹ کرنا ہے, تو الحمدللہ کویشچنس آنسر ہو جاتے ہیں, ایڈریس ہو جاتے ہیں. وہ میرا کام ہے. وہ یا جو دونوں بہن بھائی چلے گیا نا, وہ ان کا کام ہے. اللہ اکبر. بہرحال میں آپ کو ایک چیز کہوں گا کیسر بھائی, تھوڑا سا ایک ویب سائٹ بنانے کی طرف توجہ دیجیے, پی ڈی ایفس بنائیے تاکہ مٹیریل وہاں پہ لگایا جا سکے, اور اس کے اوپر ہمارے پاس ہمیشہ ریفرنس موجود رہیں. کیونکہ اب میں بھی اسٹریم کرتا ہوں, اور میں دعویٰ تو پہلے سے ہی کر رہا ہوں, دعویٰ کے کام میں بھی, مگر میرے پاس کیسر احمد راجہ صاحب کی اگر کوئی بلاگ یا ایسی کوئی ویب سائٹ ہوگی نا, تو جس میں سے میں پی ڈی ایف سے لے لوں, ریفرنسز نوٹ کر لوں, اور مجھ سے جب کوئی بات کرے گا تو میں اس کو ایڈریس کر سکوں, پڑھ سکوں, تو مجھے بہت فائدہ ہوگا اس سے. بالکل آپ کی بات درست ہے. میرے لیے بھی سیکھنے کی اچھی اپرچونٹی ہوگی انشاءاللہ عزیز. میں ضرور کروں گا. میں تھوڑا کام اس کا شروع بھی ہو گیا ہے, تو اچھا, انشاءاللہ ماشاء جلدی اس پہ جزاک وہ اللہ. کنکلوڈ کریں گے اسے ہم. آئی ایم آن دا بیک اسٹیج. آپ بیک سے یہ نہیں کیا تھکے نہیں ابھی آپ اسٹریم کر کے؟ نہیں تھکے تو پھر آپ فرنٹ پہ ہی رہیں, بیک سے جانے کا کیا فائدہ. اوکے سر, آپ یہیں پہ رکھیے انشاءاللہ. میں ذرا ڈنر بنا رہا تھا, تو کوکنگ جاری ہے, تو میں وہاں ذرا چیک کر کے آتا ہوں. میں سن رہا ہوں, اسپیکر آن ہے. پرائیویٹ میں آپ مجھے بتا دیجیے گا, پھر میں آپ کو لے لیتا ہوں انشاءاللہ. جی جی, تھینکس الاٹ. چلیے ٹھیک ہے جی. ایک دوبارہ سے عاقب بھائی کو ایک موقع اور دیتے ہیں. عاقب الرحمان صاحب السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی سر آ رہی ہے. السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام جناب, بالکل آ رہی ہے. جی سر. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جناب, بالکل ٹھیک ٹھاک. حکم کیجیے سر. بہت عرصے سے آپ سے بات کرنے کا کوشش کر رہا تھا, بٹ الحمدللہ آج موقع مل گیا. میں بہت معافی چاہتا ہوں, ہم نہیں ہیں جو, ہمارے پہ بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. بہرحال فرمائیے جناب, کیا کہنا چاہتے ہیں. سر میرے نا کچھ ریلیٹڈ کوشچن ہے, بیکاز ہم لوگ اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, لائک یونیورسٹیز کے اندر, اور ہماری ڈبیٹس ہوتی ہیں اس طرح کے. آپ کی ڈبیٹس یہاں پہ چل رہی ہے, ہماری بھی ہوتی ہے کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر, ایتھیزم اور جتنے بھی ایزمس جو چل رہے ہیں. تو سر فرسٹ آف آل دیکھیے, لیک آف نالج بہت
ہمارے اندر پایا جاتا ہے. جو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو میں اکثر فیل کرتا ہوں، لائک اب ایک بھائی بات کر رہے تھے وہ جس طرح کہ اللہ کے ہونے اور جو اس کے اوپر پوری ڈبیٹ کر رہے تھے، لائک ان چیزوں کو کیسے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ ہمارا مائنڈ بھی بہت زیادہ کیوس میں چلا جاتا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی بہت ہی ڈگ ان ہو گئے ہیں، اور لائک ایسے لگتا ہے کہ نہیں سب کچھ نہیں ہے، اور بہت سارا کچھ لائک میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. جسے جی کہتے ہیں نا ایک شیور سٹارٹ ہو جاتی ہے باڈی کے اندر، کیونکہ جتنا بھی اسٹف دیکھا جائے. اب جیسے ایک میرا کوشچن یہ ہے، ہم سے موسٹلی ایتھیسٹ یہ کرتے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے اور ادھر ہر چیز کیپچر ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایونٹ آپ کے سامنے آتا ہے. تو جتنے میریکلز ہوئے ہیں، جو بھی میریکلز بیان کیے جاتے ہیں، وہ میڈیا کے آنے سے پہلے کے ہیں. جس طرح ہی میڈیا آ گیا میریکلز ہی بند ہو گئے ہیں. تو ایسا کیا ہے کہ یہ تو پھر یا تو یہ میریکلز ہی کچھ نہیں ہے، اور یا تو پھر میریکلز ہی کچھ نہیں ہے تو یہ سارے. اور اس کے بعد میرا ایک میرا کمپیریٹیو ریلیجن کے حوالے سے ایک سیکنڈ اس کویشچن ہے. اس کو پہلے ایڈریس کر لیں عاقب، تاکہ پھر وہ بات کلیئرٹی کے جی ساتھ رہے نا. جی 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 یہ میرا جی ایک ویڈیو پوڈ کاسٹ ہے، آپ دیکھیے گا. اس کا نام ہے ملحدین کے معجزے. یوٹیوب پہ مل جائے گی آپ کو، فیس بک پہ بھی مل جائے گی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ معجزے پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہوتے، بھائی آپ لوگوں کے تو معجزے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے دور میں بھی ہوتے رہتے ہیں. آپ کا تو معجزہ یعنی کہ کائنات کی ریٹینشن کے لیے جو اٹریکٹیو اور ریپلسو فورس کا بیلنس ہے، آپ کے نظریے کے مطابق آٹومیٹک چل رہا ہے، ہر لمحے میں چل رہا ہے. کائنات تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور بڑھنے کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے، تیز تر ہوتی جا رہی ہے. اس کے باوجود کائنات اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، نہ یہ خود میں کولیپس ہوتی ہے، نہ ہی یہ اتنی ریپڈلی ایکسپینڈ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے. آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. کارڈیو ویسکولر سسٹم از جسٹ اباؤٹ، ہم اسے سمجھ سکتے ہیں اتنا کمپلیکس ہے. آپ کے نزدیک بغیر خدا کے چل رہا ہے. اس سے بڑا معجزہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کی ایوولوشن آپ کہتے ہیں آن گوئنگ پروسیس ہے، اسٹوکیسٹک، نو ٹیلوز، ارریشنل، ایکسیڈنٹل، ہر لمحے چل رہا ہے، معجزاتی طور پہ چل رہا ہے. تو یہ ہمیں معجزہ اینڈ آل دیز تھنگز وی جسٹ سک اینڈ ٹائرڈ آف دس، کہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ہم پہ اگر اعتراض کرنا ہے تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ معجزوں کو چھوڑیں. وہ پوری لسٹ ہے اس ویڈیو میں، آپ دیکھیے گا، میں نے کئی معجزے ان کے گنوائے ہیں. تو جب آپ سے ایسی بات پوچھتے ہیں تو ان سے کہا کریں بھائی ہمارے تو سوشل میڈیا آنے کے بعد ختم ہو گئے، آپ کے کیوں جاری ہیں ابھی؟ کیوں؟ یہ میں صرف اس لیے کہ میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ یہ ایکیڈیمک آرگومنٹ نہیں ہے. تو جو اس طرح کا آرگومنٹ ہوتا ہے نا، اس کا یہی اس طرح کے جواب ہوا کرتا ہے. جب ایکیڈیمک بات کریں گے تو ہم ایکیڈیمک جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. جی سر تھینک یو. اور دوسرا سر یہ دیکھیں، میں یونیورسٹی کے اندر ہوں، آئی ایم ڈوئنگ ایم فل رائٹ ناؤ، اور الحمد للہ ریسرچز وغیرہ چل رہی ہیں. تو جو ہم لوگ اپنا لٹریچر پڑھتے ہیں، جس طرح کہ جی ہمارے پاس جو ریسرچز آتی ہیں، جس طرح کہ اگر آپ CSS کی تیاری کرنے کے لیے کچھ بکس وغیرہ چوز کرتے ہیں، تو سر وہ ٹوٹلی ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں ایوولوشن اور کریشن آف ہیومن اور یہ ساری چیزیں ایسے پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ یا ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا کمپلیٹلی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بننے لگ جاتا ہے. اور ایک اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کہ جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں، مطلب کہ یہ ہماری ڈبیٹ چلتی رہتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ، یہ مورل ویلیوز ہوتی ہیں، یہ سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. لائک پاکستان نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے کہ یہ مورل ویلیوز ہیں، یہ مورل ویلیوز ہیں، اور اینڈ سو آن، مطلب کہ شادی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کہ اسلام میں بھی تو ایسے ہی ہے نا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، آپ شادی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے سیکس ہی کرنا ہے اور آپ اسی طرح 2 دوستوں کو بتا کے چلے جائیں اینڈ یو کین ہیو، مطلب کہ تو ان چیزوں کے اندر لائک کلیریفیکیشن ہے. اور دوسرا سر یہ جو میں نے لٹریچر کے حوالے سے بات کی کہ لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے، تو سر وہ کہتے ہیں کہ فالس انفارمیشن یہ سب کچھ، تو اس چیز کو چیک کیسے کریں اور ہم اتھینٹک انفارمیشن کہاں سے لے سکتے ہیں، کون سے سورسز ہیں؟ آپ مجھے کچھ بک کو ریکمینڈس کر سکتے ہیں جو میں ریڈ آؤٹ کر لوں جسٹ ٹو ریز مائی نالج، اینڈ کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی کہیں ڈائیورٹ ہو کے جسٹ ٹو یو نو بہت زیادہ کیوس بن جاتا ہے. ہاں جی، آپ کے پاس تو بہانہ ہی نہیں ہے نا. آپ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ تھا. ہم تو ہاں کہتے جی، ہیں پاکستان بھر سے بھائی جتنے بھی لوگ ہیں جن کو شکوک ہیں، تشکیک والے بچے ہیں، بھائی ہیں ہمارے جیسے بھی ہیں، ایون ایتھیسٹ ہیں. ابھی آپ کے سامنے ایک ایکس سناتنی اب کہیں گے، آپ کے سامنے بھی وہ مسلمان ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی کتنے لوگ ہیں، کہ آپ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ نہیں بھائی ہمیں پتہ نہیں چلا تھا. اور وہ ہاں یہ ضرور ہے
کہ میں بھی یونیورسٹیز وغیرہ کے میں اس چیز پہ میرے نوٹس پہ بالکل ہے کہ یونیورسٹیز میں ایولیوشن اور اس طرح کی بہت سی تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں. ایک سائیکالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ایلیوزری ٹروتھ تھیوری، کہ کسی چیز کو اتنی دفعہ رپیٹ کریں کہ وہ ٹھیک لگنے لگے. ان ادر ورڈز جھوٹ کو اتنی دفعہ رپیٹ کریں کہ وہ سچ لگنے لگے. تو ٹھیک ہے، انسان پہ چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں. چلے مجھ فقیر کو تو گنے نہ اس چیز میں، ایمان یونین کے باقی لوگ ہیں، کہیں پہ بھی آپ کوئی سوال لے کے جائے. ہمارا تو یہ ہوتا ہی نہیں نا کہ ہم یہ سوال نہیں لیں گے، وہ نہیں کریں گے. اور نہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر سوال کا جواب اسی وقت ہوتا ہے. ہمیں کہتے ہیں سوال جو مرضی آپ کریں، جو آپ پتہ ہوا تو ابھی دیں گے، نہ پتہ ہوا تو نیکسٹ ویک آئیے گا، آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ. تو جو بھی چیز آپ کو کنفیوز کرتی ہے، پٹ اٹ آن دا ٹیبل، یہاں رکھیں، ڈسکس کریں. کیا پرابلم ہے اس میں؟ سر میرا پرابلم یہ ہے، میں پرابلم کی طرف آنے لگا ہوں. ہمارا برتھ ہوتا ہے، برتھ ہونے کے بعد اوبویسلی دیکھیے میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہوں، تو میرا جو نرچر بنے گا وہ اوبویسلی میری مسلم فیملی ہی بنائے گی. ٹھیک ہے، نیچر اور نرچر میں تھوڑا ڈفرینشیٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، نیچر آپ کے انکانشیس کے اندر کریٹر کی طرف سے جو بھی، بٹ اوبویسلی جس طرح کہ اب میں کوئی بھی انفارمیشن لینے جاؤں گا تو میں اپنے اسکالرس کے پاس جاؤں گا، جس طرح میں اب آپ کے پاس آیا بیکاز یو آر اے مسلم، تو آپ مجھے اسی کے ڈیفینڈ کے اندر باتیں بتائیں گے. سیم کیس فار دا کرسچنس. کرسچینٹی کے جو دوست آئیں گے اوبویسلی اگر وہ بھی کوئی کوشچن کریں گے، وہ اپنے کسی چرچ میں جا کے کسی پادری سے انفارمیشن لیں گے. اب جس طرح وہ بھائی ابھی آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا رش کر رہا ہوں اس لیے کہ تھوڑا سا کم ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ بیسکلی ہوگا یہ کہ سارے اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے، رائٹ؟ اور وہ اپنے آپ کو صحیح کہیں گے، وہ کہیں گے، پھر وہ بچہ بھی سیٹسفائی ہو جائے گا کہ میں صحیح ہوں. تو اس طرح تو یہ چلتا ہی رہے گا نا. پھر ہم کیسے پتہ لگے کہ الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے؟ بہت ہی سمپل کام ہے. میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ جس سسٹم میں بھی ہیں نا، اس سسٹم کی طرف پلٹ جائیں، آپ ایک ہی جگہ پہنچیں گے. ہم مسلمانوں سمیت ہمارے اندر بھی بہت سی طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. ہمارے اندر بھی کلچر، جہیز، یہ وہ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم نے بھی ڈالی ہوئی ہیں. شادیوں میں یہ ایکسٹراویگنٹ قسم کی چیزیں، میں جہیز کو جس طرح سے ایکسٹراویگنٹ طریقے سے کیا جاتا ہے ایز این ایگزامپل. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ریچولز ہم نے اسلام کے اندر داخل کی جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کرسچینٹی کی طرف چلا جائے، اوریجنل کرسچینٹی کی طرف، سناتنی اوریجنل سناتن کی طرف چلا جائے، یہودی اوریجنل یہودیزم کی طرف چلا جائے، جوڈیزم کی طرف، مسلمان اوریجنل اسلام کی طرف جائے گا، سب ایک ہی مقام پہ آپ کو ملیں گے، ایک ہی مقام پہ. کیونکہ ایک ہی سورس آف نالج ہے سب کا، ایک ہی خالق ہے سب کا، ایک ہی اسلام ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا رہا ہے. کوئی اس میں فرق والی بات نہیں ہے. وہ ایویڈنسز دیکھ سکتا ہے کہ سب کے اگر سب کے ریلیجن ڈفرینٹ ہیں تو سب کے عقائد کیوں اتنے ملتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ اس دنیا میں ہم اچھا نظام قائم کرنا چاہتے تھے اس لیے ریلیجن نے کولیکٹیولی یہ کیا، لیکن ریلیجن نے ہیر آفٹر کا کانسیپٹ کیوں دیا؟ اس کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی. اس دنیا میں اپنے اچھا رہنا ہے نا، اگلے جہاں کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ پایا جاتا ہے، وہ موجود ہے. نمبر آف ادر ایویڈنس اس طرح کے ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. دیر از ایبسلیوٹلی نتھنگ ان کوئی اور آج کل تو کسی آدمی کے پاس یہ کوئی ایکسکیوز سرے سے ہو ہی نہیں سکتی، سرے سے نہیں ہو سکتی. کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ایک سسٹمز کو چینج کرتے ہیں آگے پیچھے، وہ کوئی ریسرچ ہی کرتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی نہ کوئی باڈی آف نالج تو ہوتا ہی ہے. سوال یہ ہے کہ ایک یہودی، اور قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ آپ کو اگر پتہ ہے اور آپ نے ریفیوز کر دیا تو آپ کو سزا اور ملے گی. لیکن جس آدمی نے اپنے کسی بھی مذہبی فگر کے پاس چلا گیا ہے اور اس مذہبی فگر والے نے اس کو بات غلط بتائی ہے، تو اس مذہبی فگر والے سے سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کیوں غلط باتیں ایسی بتاتے ہیں جن کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہم پبلک ڈیبیٹ کرتے ہیں، لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں. کتنے کرسچنز ہیں جو اسلام کی طرف آتے ہیں، کتنے ہندو ہیں جو اسلام کی طرف آتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کے نہیں جاتے، دیٹ از آلسو ٹرو. لیکن مجھے آج تک کوئی زندگی میں ایسا آدمی ملا نہیں ہے جس نے اسلام پہ لاجیکل کوشچنز اٹھا کے کہے ہوں. اس نے ویسٹ کو سامنے رکھ کے کہا نہیں ویسٹ والے ٹھیک ہیں، اسلام اس کے خلاف ہے تو جو رہا نہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں. فلاں پروسیس مجھے ٹھیک نہیں لگتا. ٹھیک ہے، وہ ایک ذاتی اس کی اوپینین ہے، اس کا کوئی ایبسلوٹ کسی چیز سے تعلق ہے نہیں. تو اس لیے آج کل کی دنیا میں یہ کوئی ایکسکیوز کسی کے لیے نہیں ہے. ہاں، جس تک اسلام پہنچا ہی نہیں، یہ جو ساری زندگی مس گائیڈڈ ہی رہا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی ایسی اسلام میں بات ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسی سزا ملے گی یا کیا. اس کو سے وہاں پوچھ لیا جائے گا، بتاؤ بھائی تمہارا کیا ویو ہے. تو میرا خیال ہے اس کے لیے تو زیادہ سہولت ہے کہ دنیا کی ساری موجیں بھی اس نے کر لی ہوں گی اور وہاں پہ جا کے کہے گا نہیں جی میں تو آپ کو مانتا ہوں، ہمارا بھائی بن جائے گا وہاں پہ جا کے. ہم تو سر پھنس گئے ہوئے ہیں.
ہم پہ ذمہ داری زیادہ ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھنسائے تو وہ انسان نہ کہ جو اپنے آپ کو اسٹرک سمجھے. میں ساری زندگی کا میرا نچوڑ یہ ہے کہ شہری زندگی بڑی آسان ہے، سمپل، آرگینک، اتنی سمپل. اور لوگ کہتے ہیں یار آج کل کے زمانے میں نشری زندگی بڑی مشکل ہے، تو میں پوچھتا ہوں کوئی جھوٹ نہ بولو، اس میں کیا مشکل ہے؟ دھوکہ نہ دو کسی کو، کیا مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس میں کیا مشکل ہے؟ یتیم کا حق نہ کھاؤ، اس میں کیا مشکل ہے؟ جھوٹ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا دوزخ میں جانا بڑا مشکل کیا ہوا ہے. انسان کے لیے دوزخ میں جانا بہت مشکل ہے. کھجور کھلاؤ جنت، مسکرا کے دیکھو جنت، کتے کو پانی پلاؤ جنت، اتنی موجیں لگے چھوٹے چھوٹے کام پہ جنت اللہ تعالیٰ بانٹے جا رہے بانٹے. دوزخ میں جانے کے لیے خالق کا انکار کرنا پڑتا ہے، ظلم کرنا پڑتا ہے، قتل کرنا پڑتا ہے، سسٹم کے اندر کرپشن لے کے آنی پڑتی ہے، یتیم کا مال کھانا پڑتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو انسان کی نیچر میں اس طرح سے اس کی، یعنی کہ انسان کی نیچر میں انکریجنگ نہیں ہے. گناہ تو انسان کے نیچر میں ہوتا ہے لیکن انکریجنگ نہیں ہوتا، خود انسان کو روک رہا ہوتا ہے. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا بھی ہے. تو ہم ایکچولی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ. ہاں مشکل اس وقت ہوتا ہے جب ہم سسٹمز کو گڑ مڑ کر کے پھر چاہتے ہیں کہ خود ہی ایک ریسپی نہیں بنائیں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے مشکل ہی لگے گی نا ہمیں. اجازت لے لوں گا آپ سے سر. اور وہ بھائی بس مجھے بکس بتا دیں، میں نے کچھ پتا کوئی بکس بتا دیں جو میں ریڈ آؤٹ کر لوں، اور کچھ چیزیں لائک سارٹ آف نالج سائیکالوجی کے لحاظ سے، ایوولوشن کے حوالے سے، جو ہم ڈیفینڈ کے طور پہ اور ان کے ایویڈنس کو ہم نگلیکٹ کر سکیں. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں انشاءاللہ العزیز اگلے کچھ مہینوں میں بہت ہی آسان الفاظ میں یہ ایشوز میں ایڈریس کر رہا ہوں پبلیکیشنز کی صورت میں. میں بکس بہت کم ہوتا ہے میں کوئی ریکمینڈ کرتا ہوں، اینڈ دیر از اے گڈ ریزن فار اٹ. کیونکہ آپ جب کسی بک کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے نظریے کے مطابق کرتے ہیں. یعنی میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ کوئی بک کسی کو ریکمینڈ کی، بڑی مشکل بک، تو کسی نے کہا کہ ہاں یار یہ تو بالکل صحیح تھا. اور کوئی بک ایسی تھی کہ جو بڑی ہی آسان سے کہا یہ کیا آپ تو جان ہی چھڑائی ہے. تو بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بک کو آپ اس وقت پسند کرتے ہیں جب آپ آتھر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اس کے رائٹنگ سٹائل سے، اس کے ایکسپریشن کو، اس کا سنٹیکس، اس کی گرامر اینڈ سو فورتھ. تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی آسان ترین الفاظ میں اگلے کچھ مہینے کے اندر اندر میں اپنی پبلیکیشنز ایک دو ہیں وہ میں ایشو کر دوں. دیٹس دی بیسٹ تھنگ آئی کین سے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر سر. لاٹ آف وشز فار یو. اللہ تعالیٰ کامیاب. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. رائٹ. اچھا بھائی، اب میرے پاس جو آرڈر ہے میں اس کے حساب سے میں جا رہا ہوں. اٹ کین چینج، بعض اوقات لوگ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، بٹ دس از واٹ آئی ہیو. اسلامک فائر وال، عبد الرحیم، عتیق الرحمان، سائبر ایکسپرٹ محمد حسن اور عامر حق پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. کب کے عامر بھائی، کب کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ سر میں تسلی سے بیٹھا ہوا تھا وہ ہمارے ساتھی کے لیے، تو وہ تو گئے ہیں چلے. نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں بڑے ریلیکس سے بیٹھا. آپ کی بات اصل میں یہ ہے، ساتھ ساتھ سن رہا تھا، ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا، تو میرے لیے یہ چیز بیلنس ہو جاتی ہے. مجھے جب موقع ملتا تھا کہ آپ مجھے لے لیں تو میں تھوڑا سا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ریلیکس ہو جاؤں گا، ادروائز میں پڑھ رہا تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ جو ساتھی تھے ہمارے سناتنی دوست، بیسیکلی ان کی خاطر میں نے جوائن کیا تھا، ری جوائن کیا تھا. غلطی سے اسٹیج مجھ سے لیو ہو گیا تھا، میں ڈراپ ہو گیا تھا اسٹیج سے. اور میں چاہ نہیں رہا تھا کہ آپ ڈائیورٹ ہوں، کیونکہ اکیلے ہیں. جب الینا سسٹر ہوتی ہیں تو ہمارے لیے یہ چیز آسان ہوتی ہے، تو پھر میں ان کو کہہ دیا کرتا ہوں، وہ ذرا جگہ بنا دیتی ہیں ہمارے لیے. تو آپ کو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مجھے پتا تھا آپ اکیلے ہیں. ان کا بھی میسج بھی آیا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایکسپریس ہو رہا ہوں. دیر یو گو. ویری ویری سوری یار، میں اصل میں اکیلے کرنے کا تجربہ نہیں ہے. کیسر بھائی، اچھا میں 2-3 باتیں کر کے پھر میں چاہوں گا آپ کے کالرز آپ کے ساتھ زیادہ کنیکٹ کر سکیں، کیونکہ کافی دن بعد انہوں نے آپ کے ساتھ مجلس رکھی ہے. اچھا، میں جب ان کو جو چیزیں بول رہا تھا، جب انہوں نے تسلی سے بات رکھی ہے، تو کئی پبلک کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ میں کیوں ان کو وہ چیز بول رہا تھا جو میں بول رہا تھا. خیر میں اس طرف تو نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے. آپ نے بڑے اچھے سے ان کو ڈیل کیا، اللہ جزائے خیر دے. اب انہوں نے جو اینالوجی دی ہے لاجیکلی، تو آپ نے ان کو ڈسٹروائے کیا. میرا سوال سمپل یہ تھا کہ جو انہوں نے خود ساختہ، ٹھیک ہے نا، اپنے گیان سے، ٹھیک ہے نا، اپنے اندر سے خود ساختہ کلیم کر کے جو ایشور کی ایٹریبیوٹس بتائی ہیں، کیا ان کے خود کے ہندو مانتے ہیں؟ آریہ سماجی سے جا کے بات کریں، وہ ہمیں اور ہی لیلا سناتے ہیں، پھر ان کو لیلا پہ غصہ چڑھتا ہے. وہ تو کچھ اور ان کو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہ وہ جنم لیتا ہے، نہ اس کی کوئی پتنی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ تو چمتکار بھی نہیں دکھاتا. ہاں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایشور کوئی چمتکار چمت کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ نیچرلی ہو رہی ہے.
मकसद कहने का ये है, ये आके हमें कहते हैं ईश्वर हर चीज कर सकता है, तो हम इन पहले ये आपस में फैसला कर लें, नंबर एक। नंबर दो, क्या वेदास तो सुप्रीम ज्ञान है ना ईश्वर का, क्या उसने कहा जी है कि ईश्वर जन्म लेता है? क्या वेदास में कहीं लिखा है कि उसकी पत्नी होती है? क्या वेदास में कहीं लिखा है कि उसकी मृत्यु होती है? अगर लिखा है तो हमें भी बता दे, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और वही चीजें फिर हमारी समाजी के सामने रख देंगे कि लो जी तुम बड़ा शोर शराबा करते हो, ये तुम्हारे हिंदू भाई ने क्या कहा है। अच्छा, फिर बड़ी टेक्निक के साथ उन्होंने एक बात कही, कहने लगे जी शैतान जो है वो इंसान से ज्यादा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो बिल्कुल हमसे ज्यादा अथॉरिटी है उसके पास, ऑब्वियसली उसने हमें एग्जामिन करना है, हमें अपने तरीके से उसने चेक करने की कोशिश, तो जारी बात है उसको कुछ अथॉरिटीज दी गई हैं, प्लान था ये, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी अगर वो कर सकता है तो इसका मतलब है कुरान भी लेके आ सकता है। भाई आ सकता है नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मे बी के ऊपर नहीं, भाई लाओ ना। कुरान या का चैलेंज एग्जैक्ट ये है। हाँ, दो चीजें मैं कहूंगा कैसर भाई इसके ऊपर, ये जो शैतान वाली बात, एक तो ये चीज है वो लाओ ना। कुरान तो कहता है कुल, ए नबी इनसे कहें, वाला इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन्नु, जिन्न और इंस इकट्ठे हो जाएं इस चीज के ऊपर कि अन यातू बिमिस्ली हादल कुरान, इस कुरान की तरह की कोई चीज ले आए, वो नहीं लेकर आ सकते। अगर एक दूसरे की मदद के लिए जहीरा, एक दूसरे की पीठ पीछे खड़े क्यों ना हो जाएं, कुरान जैसी कोई चीज नहीं लेके आ सकते। जिन्होंने डेंगी मारी हैं यूट्यूब के ऊपर, सूरह कोविड तो सूरह यूट्यूब तो सूरह पता नहीं क्या सूरह अकल, उनके जिस जी तरीके से जी चिथड़े उड़ाए गए हैं ईमान यूनिटी हमारे मुफ्ती साहब की तरफ से, और दीगर भाइयों ने भी उस पर बात की, तो वो आप देख जी। सकते हैं। तो शैतान बना सकता है, सकता सुकता ये न करें आप वो बताएं असम्पशन कि है, कुछ क्या बनाया है। कर सकते हैं भाई, आपकी हाँ असम्पशन वो है, है। क्या करें। हाँ, नंबर एक। दूसरी बात जो मैं शैतान के हवाले से रखने लगा था वो ये है, अगर आप ये कहें ना कि शैतान, वैसे ये शैतान टर्म यूज कर रहे हैं, ये तो जारी बात है अरबिक की टर्म है, तो कह रहे थे जी, हम्म, मैंने जब पूछा ना कि शैतान आपके तो ईश्वर ने असुर बनाया है, कहते जी देखो फटाफट हमारे पे छलांग मार दी है, मुझे शर्मिंदा कर रहा है, मुझे एम्बेरस कर रहा है। हैं जी। और वो कहने लगे जी, वो अब बाद में फिर एंड में खुद आ गए कि शैतान देखे जी वो कुरान भी तो लेके आ सकता है। शैतान की पूरी डिस्क्रिप्शन जो कुरान के अंदर दी है, कोई एक बात भी कुरान, अच्छा एक बात भी कुरान की शैतान की डिस्क्रिप्शन की उसकी यानी कुरान की टीचिंग्स जो हैं वो शैतान की दी हुई डिस्क्रिप्शन के ऊपर पूरी उतरती हैं। हम्म। अगर मैसेंजर मेरी बात सुन रहे हो तो जरा खोपड़ी खोल के सुनना बात जो मैं बात करने लगा हूं, अगर थोड़ी सी अकल है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुसन्निफ किताब लिखे और उस किताब के अंदर अपने आप को ऐलान तान करना शुरू कर दे और अपने आप को जूते मारना शुरू कर दे? कभी ऐसा कोई मुसन्निफ देखा है? ये कोई वाहिद आपकी तरफ से शैतान होगा आपके बकौल नाउज बिल्ला, कि जिसने कुरान लिख दिया, वो सूरतें बना के ले आया और उन ये सूरतों बड़ा के अंदर छिल भी अपनी उतार रहा है कि आउज बिल्लाहि मिनश शैतान, शुरू यहां से होता है, आउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ जी, कि ये पनाह बड़ी मांगता वैसे हूं शैतान टेक्निकल से। टेक्निकल बात है। इमेजिन करिए शैतान खुद ही लिख रहा हो कि फिर मुझे कहा गया कि तू रुसवा होकर यहाँ से उतर जा जलील निकल होकर जा, हाँ। यहाँ हाँ, और ये भी कहा वाह गया वाह। कि तुझे जो है ना तेरे अजाब दिया जाएगा तुझ पे, और ये भी कहा मलऊन कहा, मरदूद कहा, रजीम कहा। रजीम। यानी शैतान को ये कहा मरदूद है, रजीम है, दुत्कारा हुआ है। अच्छा, उसका नाम इबलीस, शैतान को फिर अच्छा शैतान को शैतान ही क्यों कहते हैं? शतन से हम्म निकला है, हम्म कॉन्स्पिरेसीज करने वाला, ठीक है, विस्पर करने वाला बुरी चीजें। इबलीस किसे कहते हैं? शैतान का दूसरा नाम है कुरान में इबली, इल्ला इबलीस। इबलीस लबस से निकला है, उसका मतलब है चीजों को गड़मड़ करने वाला, कंफ्यूजन पैदा करने वाला, वसवसे डालने वाला। ये कमाल शैतान ने सूरतें बनाई हैं कि अपनी ही छिल उतार दी है पकड़ के। यार को अकल है इस बंदे के अंदर? मैं इसकी बात सुन रहा था, फिर जब मैंने कहा बच्चे, तो मुझे कहता है जी मुझे बच्चा बोल रहा है, तो और क्या बोलूं तुम्हें मादरत के साथ। तो बहरहाल मैं मादरत चाहता हूँ, मैं ड्रॉप हो गया स्ट्रीम से, स्टेज से ड्रॉप हो गया, मैं मादरत चाहता हूँ इस चीज के ऊपर। वगैरह मेरी ये कुछ गुजारिशात थी, अगर मुझे कभी इनके साथ बैठने का मौका मिला तो ये मैं जरूर इनसे चीजें पूछूंगा। वैसे ये आजो बालो आजो कुल्फी वाला आया जे, हैं जी, वो वाली कैसट, कैसर भाई हम मोहल्ले में पुराने रहा करते थे ना, तो वहां जी। खोए वाली कुल्फी बेचने के लिए एक रेडी पे बाबा जी आया करते थे। उन्होंने ना एक कैसेट लगाई होती थी, हाँ जी, खाओ जी। पियो ते मौज करो, खाओ पियो ते मौज करो बई ना शर्माओ जी, कुल्फी खोए मलाई दी के सबनू खानी चाहिदी। हाँ जी, बच्चे आखण नानी दादी कुल्फी आई बड़ी स्वादी, ओ बच्चे आखण नानी दादी कुल्फी आई बड़ी स्वादी, कड्डो है क्या पता नहीं क्या, कड्डो पैसे, तो यानी ये जुमले थे उसके, तो मुझे याद है ये,
وہ کیسٹ چلتی تھی. کچھ سناتری دوستوں کی ہر سٹریم کے اوپر ایک ہی کیسٹ بجتی ہے کہ کلفی کھوئے ملائی دی سب نو کھانی چاہیے دی. یہ کیسٹ ہے ان کی. تو کیسر بھائی یہ معذرت نیکسٹ کے ٹائم ساتھ. آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گا کہ ایک دو چیزیں تو ایسی تھی کہ جو بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں نے کہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی سوال ریپیٹ کر دیا. وہ یہی شیطان والا کہ شاید شیطان نے لکھا ہوگا. اور اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ سوال کا جواب ہوتا ہے, پھر سوال کو ریپیٹ کریں تو اسے کوئی خیر. چلتے ہیں ہمارے اگلے کالر جو ہیں جناب اسلامک فائر وال صاحب. جناب اسلامک فائر وال صاحب ویلکم آن بورڈ. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم کیسر بھائی. عامر بھائی آپ کو آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی یار ان کی آواز بڑی مل رہی ہے کسی سے. نہیں مجھے نہیں پتا سر, میں ایک دفعہ پہلی بار آ چکا ہوں, میں مجھے نہیں پتا. جی السلام علیکم عامر بھائی, آپ کو بہت خوشی ہوئی سر, آپ سے پہلی بار بات کر رہا ہوں میں, آپ کو بہت بڑا فین ہوں. زندہ باد سر, لو یو, اہلن و سہلن. یہ کیسر بھائی کے دوست سے ویسے آپ کی آواز مل رہی ہے انفارچونیٹلی, کوئی بات نہیں, آپ کریں بات. میں نہیں جانتا سر, میں تو یو کے میں ہوتا ہوں, مجھے نہیں پتا سر. پہلی بار آپ سے بات, ایک دفعہ پہلے آیا تھا میں بہت مہینوں پہلے, مگر آئی ڈونٹ تھنک سو. مگر سر میرے سے ایک سوال تھا کیسر بھائی, میں ادھر یو کے میں ہوتا ہوں, میں پہلے 10 سال یو اے میں تھا, پھر میں یو کے میں یہاں ہوتا ہوں. میں اسلام کو خود میں بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے, میں نے ماسٹرز کیا ہے, ماسٹرز ان آرٹس اینڈ اسلامک سائنسز. تو میں بھی اب انشاءاللہ میں کوشش کرنا چاہتا کہ میں بھی دعویٰ کے اسٹارٹ کروں اپنی طرف سے, جو میں چھوٹا سا مطلب کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں اس چیز کا. تو آپ کے خیال میں مطلب کیا اچھا ہوگا, جیسے کوئی کہ یوٹیوب چینل اچھا ہوگا, یہاں ادھر جیسے اسپیکرز کارنر ہوتا ہے وہاں مگر مادر بہت شروع ہو جاتی ہے, آپ کو پتا ہوگا وہ اسپیکرز کارنر پہ بہت اٹس اے ویری کنفرنٹیشنل انوائرمنٹ. تو میں سوچ رہا تھا جیسے یوٹیوب کروں, آپ کے خیال میں کیا کون سا اچھا میڈیم ہوگا جس سے میکسیمم لوگوں کو ریچ کر سکوں؟ میرا خیال ہے آپ کے جو دعویٰ کے جو آن گوئنگ پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ سیپینس ہے, آئرا, صبور احمد بھائی, دعویٰ وائز ہے, ای ایف دعویٰ ہے, دعویٰ وائز ہے, سیپینس ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان بھائیوں سے رابطہ کریں تو ان کے پاس اسٹیبلش پلیٹ فارمز بھی ہیں, نیٹ ورک بھی ہے, اور گائیڈنس ٹریننگز وغیرہ بھی. آئی تھنک وہاں پہ کچھ ایسا ہے, لیکن میں اس پہ زیادہ شور نہیں ہوں. ہو رہے ہیں کورسز, ہو رہے ہیں, سیپینس میں ہو رہے ہیں, جو ہے سیٹ اپ کا آپ حصہ بن جائیں گے, نیٹ ورک کا, سیٹ اپ کا نہیں. تو آئی تھنک میں اگر آپ کی جگہ پہ ہوں تو میں تو ڈیفینیٹلی انہی سے ہی میں اسٹارٹ کروں. اوکے گریٹ. اور آپ کے خیال میں سر ایک بس آخری میرا سوال تھا کہ آپ کے خیال میں کون سی ٹاپک سب سے زیادہ پرٹیننٹ ہیں آج کل؟ مجھے پتا ہے آپ ایولیوشن پہ بہت کہتے ہیں, ایتھیزم وغیرہ کے خلاف. آپ کے خیال میں مطلب کس ٹاپکس پہ, کیونکہ اتنی واسٹ ایک فیلڈ ہے دعویٰ کی نا, میں کوشش کرنا چاہتا ہوں میں کسی ایک چیز میں اسپیشلائز کروں جیسے. تو میرا خیال ہے کہ ویسٹ میں جیسے اب آہستہ آہستہ ایتھیزم جو ہے وہ تھوڑا سا بریک لگنی شروع ہو گئی ہے, لوگوں نے نئے اسپریچول ایونیوز ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں. دیر از نو ریزن کہ لوگ جس تیزی سے ایتھیزم کی طرف جا رہے تھے, بائی نو مینز ہمارے سینگ کہ اب نہیں جا رہے ہیں, لیکن ایک سسٹم بنا ہوا تھا نا کہ بس سارا آدمی ایتھیزم کی طرف جا رہا تھا. اب بہت سے لوگ ہیں انہوں نے الٹرنیٹیوز ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں. تو اسپریچویلٹی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب لوگ اسپریچویلٹی کی طرف آئیں تو ان کے پاس ایک الٹرنیٹیو ہو کہ دس از اسلامک اسپریچویلٹی. اگر واقعی وہ سسٹم ڈھونڈ رہے ہیں, واقعی وہ ایک ایسا سسٹم ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو ان کو خدا سے نزدیک کرتا ہو, نیچر سے نزدیک کرتا ہو, دیٹ از سم تھنگ یو کین ڈو. باقی ایتھیزم اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, اس پہ ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. شور ایبسلیٹلی اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا کیسر بھائی, آپ کے سجیشن کے بعد میں پوچھ لوں, کیونکہ وہ جو وہ سجیشن جو مانگ رہے ہیں, میں نے کہا میں تھوڑا سا اپنا اسلامک فائر وال بھائی, آپ کی جو اسلامک گرپ ہے, نالج ہے, وہ کیا ہے؟ گڈ ہے, بیٹر ہے, کیسی ہے, اس کی ایوریج ہے, کیا ہے؟ میں کہوں گا آپ سے سر میں سلائٹلی ابو ایوریج ہوں. مطلب میں نے ماسٹرز کیا تھا آرٹس اینڈ اسلامک سائنسز. پچھلے 1-2 سالوں میں تھوڑا سا میں ہٹ گیا تھا کیونکہ میں پرسنل کاموں میں بہت لگ گیا تھا, مگر میں نے جیسے کوشش کیا, عقیدہ میں نے اسٹڈی کیا ہے, حدیث کو میں نے اسٹڈی کیا. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں سر, آپ کی طرح نہیں ہوں میں. ایکسپرٹ میں بھی نہیں ہوں. میں نے بھی آپ کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, میں نے ایسی چیزیں پڑھی ہیں تھوڑی بہت. ایکسپرٹ نہیں ہوں, چونکہ آپ نے ایک مشورہ مانگا تو مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بھی وہ مشورہ مانگے فاستنصحوا تو اسے اچھا مشورہ دینا ہے. تو چونکہ آپ دعویٰ وائز کی فیلڈ میں, یعنی دعویٰ کی فیلڈ کے وائز مجھ سے پوچھ رہے ہیں, تو اس لیے جاننا بڑا ضروری ہے. آپ کو عربک گرامر یا عربک بکس وغیرہ پڑھ لیتے ہیں آپ؟ جی مجھے مطلب میں نے خود سے نحو وغیرہ اسٹڈی کی تھی, الجروبیہ وغیرہ سب جو کتابیں کلاسیکل میں نے اسٹڈی کی تھی سر. زبردست ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ اچھا یہ تو ہوگی آپ کی کہ اگر ہم ایک فیلڈ اس طرف دیکھیں یا ایک فیلڈ اس طرف جائیں, اب مجھے آپ یہ چیز بتا دیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. مثلا جب آپ دیکھتے ہیں دعویٰ فیلڈ کے اندر, تو آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹیو یا انٹرسٹنگ, یا جہاں آپ اپنی انرجی لگانا چاہتے ہیں, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں کام ہونا چاہیے, آپ کی کیا انٹرسٹ ہے؟
جی مجھے جو ہمیشہ سے ایک تو جو عقیدہ کا جو کانسیپٹ ہے سر، جو العقیدہ جو ہوتا ہے، یہ جھوٹے عقائد لے کے آتے ہیں لوگ، چاہے وہ ایتھیزم کے اندر ہو، جو مطلب بیسکلی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف جو لوگ مطلب جو پرابلم آف ایول اس طرح سے اٹھاتے ہیں، تو وہ مجھے ہمیشہ مطلب کیونکہ وہ اتنے آپ آرام سے ڈیفیٹ ہو جا سکتے ہیں اسلام کے اندر، تو